Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سرفد ستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ جماعت دہم کا ہے مضمون اردو کا برج کورس، 10th اردو برج کورس ڈے 1، یعنی آج کا پہلا دن ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ یہ پہلا ویڈیو ہے، اس کی شروعات ہے۔ برج کورس کا اجمالی خاکہ سب سے پہلے پیش کریں گے۔ جماعت دہم مضمون اردو، اس کی کل میعاد 45 دن ہے۔ اس کے مقاصد دیکھیں گے۔ کووڈ-19 کے وبائی زمانے میں طلباء کے دلوں میں پڑھائی کے لیے خود اعتمادی پیدا کرنا اور سیکھنے کے لیے ایک خوشگوار ماحول تیار کرنا۔ دوسرا، طلباء کے پچھلے تعلیمی سال کی سابقہ جماعت کے زباندانی مضمون کی آموزش میں آئے ہوئے خلا کو مثبت طریقہ کار اپنا کر پر کرنا۔ تیسرا، طلباء کو زباندانی مضمون سابقہ جماعت کے متوقع آموزشی محاصلات کے مطابق تفہیم کے ساتھ مطالعے کے لیے کے مواقع فراہم کرنا اور ان سے متعلقہ مہارتوں کی نشو و نما میں معاون ہونا۔ چوتھا ہے، طلباء کو سابقہ جماعت سے مربوط کرنے کے مقصد کے تحت از خود مطالعہ کے لیے کارآمد سرگرمیوں پر مبنی مسرت بخش متن تیار کرنا۔ پانچواں ہے، طلباء کو اظہار خیال تحریری لکھ کر کے مواقع فراہم کرنا۔ متوقع مہارتیں ہیں۔ تصور ہے جماعت کے اعتبار سے پہلا ہے زبان کی نشو و نما، سننا، بولنا، گفتگو کرنا۔ دوسرا ہے زبان کی تعلیم و تدریس، قواعد اور بولنا اجزاء پر مبنی۔ تیسرا ہے پڑھنا، درسی اور غیر درسی اقتباسات۔ چوتھا ہے لکھنا، متعین تحریر یعنی اپیوجت لیکھن۔ پہلا کا ہے سننا، یہ گیت گروہی یا اجتماعی گیت، نظمیں، انفرادی گفتگو، مختلف اصناف ادب کے آڈیو سمجھ کر سماعت کر پانا۔ دوسرا ہے بولنا، گفتگو کرنا، مختلف اصناف ادب کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی صحیح کرنا۔ تیسرا ہے پڑھنا، مختلف اصناف ادب کو سمجھ کر پڑھنا اور اس سے محظوظ ہونا۔ چوتھا ہے لکھنا، سنے اور پڑھے ہوئے اصناف ادب کے متن کے ذریعے اخذ کیے گئے نکات پر تبصرے کرنا۔ برج کورس کا فہرست دیکھیں گے۔ فہرست مضامین پہلا ہے، پہلے دن کا ہے آسان سے مشکل کی طرف غیر افسانوی ادب۔ دوسرا دن آسان سے مشکل کی طرف غیر افسانوی ادب۔ تیسرا دن ہے زبان کی تدریس اور قواعد غیر درسی اقتباس کہانی۔ چوتھا ہے اصناف سخن سے آگہی، قواعد غیر درسی اقتباس، اصناف نظم۔ پانچواں دن زبان کی حرفی و نحوی اصولوں سے آگہی اور قواعد، اصناف نظم۔ چھٹا دن ہے لکھنے کی مہارت، خط نویسی، مکتوب نگاری۔ ساتواں دن ہے زبان کی تدریس، غیر درسی اقتباس، غیر افسانوی ادب۔ آٹھواں دن معلوم سے نامعلوم کی طرف قواعد غیر افسانوی ادب۔ نواں دن ہے معلوم سے نامعلوم کی طرف قواعد غیر افسانوی ادب۔ دسواں دن ہے معلوم سے نامعلوم کی طرف قواعد غیر افسانوی ادب۔ گیارہواں دن زبان کی تدریس، لکھنے کی مہارت، غیر افسانوی ادب۔ 12واں دن ہے متعین تحریر، مضمون نویسی۔ 13واں دن ہے زبان کی تدریس، سوانح عمری۔ 14واں دن ہے زبان کی تدریس، درسی اقتباس، افسانہ۔ 15واں دن ہے، یہ پہلی جانچ ہوگی۔ 16واں دن شعر فہمی، قواعد، حمد ہے۔ 17واں دن ہے شعر فہمی اور شعری محاسن سے آگہی۔ 18واں دن طنز و مزاح سے واقفیت، اظہار خیال۔ 19واں دن شعر فہمی، گیت کا تعارف۔ 20واں دن شعری محاسن سے آگہی، غزل۔ 21واں دن زبان کے حرفی و نحوی اصولوں سے واقفیت، درسی اقتباس، غیر افسانوی ادب۔ 22واں دن درسی اقتباس مثنوی۔ 23واں دن ڈرامے سے واقفیت، درسی اقتباس، ڈرامہ۔ 24واں دن ہے شعر فہمی، درسی اقتباس، نظم۔ 25واں دن تحریری مہارت، مضمون نویسی، غیر درسی اقتباسات، مضمون نویسی۔ 26واں دن ہے زبان کی تدریس، درسی اقتباس، انشائیہ۔ 27واں دن ہے زبان کی تدریس، درسی اقتباس، مرثیہ۔ 28واں دن ہے زبان کی تدریس،
درس اقتباس داستان 29واں دن ہے حب الوطنی وطنی شاعری اور درس اقتباس نظم 23واں دن ہے، یہ 30واں دن ہے، دوسری جانچ ہوگی۔ 31واں دن اصناف نظم کی تدریس مثنوی آزاد نظم، اب اس میں مثنوی آزاد نظم کا مطالعہ کیا جائے گا۔ 32واں دن غزل کی تدریس، شعر فہمی، حسن معنی اور درسی اقتباس۔ 33واں دن ہے تحریری مہارت کہانی، اس میں کہانی کو سمجھیں گے۔ 34واں دن ہے تحریری مہارت مضمون نویسی۔ 35واں دن ہے قواعد ثنائے و بدائع غیر افسانوی ادب۔ 36واں دن شعر فہمی کی صلاحیت غزل۔ 37واں دن رباعی کا تعارف درس اقتباس رباعی۔ 38واں دن تحریری مہارت خلاصہ نویسی غیر افسانوی ادب۔ 39واں دن ہے خطے کا تعارف درس اقتباس خطہ۔ 40واں دن ہے اطلاقی تحریری مہارت خط نویسی۔ 41واں دن ہے شعری محاسن سے آگہی غزل۔ 42واں دن ہے قصیدے کی تدریس و تفہیم قصیدہ۔ 43واں دن ہے تحریری مہارت اشتہار نویسی غیر افسانوی ادب۔ 44واں دن شعری محاسن سے آگہی غزل۔ 45واں دن ہے تیسری جانچ مجموعی قدر پیمائی۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا دن ہے مہارت تصور قواعد آسان سے مشکل کی طرف۔ پیارے بچوں، آج ہماری سرگرمی کا پہلا دن ہے، اس لیے ہم نے نصاب سے کوئی سرگرمی نہیں لی اور نہ ہی ایسی کوئی سرگرمی یہاں لیں گے جو آپ کو کسی بھی طرح دشوار محسوس ہو۔ ہم نے آپ کے لیے ایسی سرگرمیاں رکھی ہیں جنہیں آپ انجام دیتے وقت نہ صرف بڑی آسانی بلکہ خوشی بھی محسوس کریں گے، ساتھ ہی ساتھ بڑی جلد یہ سرگرمیاں مکمل بھی ہو جائیں گی۔ چلیے شروعات کرتے ہیں سرگرمیاں، آؤ خود اہلیت پیدا کریں۔ آسان سے مشکل کی طرف ذیل میں دیے گئے واحد الفاظ کی جمع لکھیے۔ قوم، شعر، حکیم، وصف، مکتب، عمارت، مصیبت، خطرہ، عادت، مضمون۔ قوم، اقوام، شعر، اشعار، حکیم، حکمہ، وصف، اوصاف، مکتب، مکاتب، عمارت، عمارات، مصیبت، مصیبتیں، خطرہ، خطرات، عادت، عادات یا عادتیں، مضمون، مضامین۔ دوسری سرگرمی ہے لغت کا استعمال کر کے الفاظ کے معنی لکھیے۔ نقاد، مورخ، دانشمند، نوید، اشک، سیاح، لامتناہی، دل شکستہ۔ نقاد تنقید کرنے والا، مورخ تاریخ لکھنے والا، دانشمند ذہین، نوید خوشخبری دینے والا، اشک آنسو، سیاح سیاحت کرنے والا، لامتناہی نا ختم ہونے والا، دل شکستہ مایوس۔ سرگرمی نمبر 2 ہے قواعد پر مبنی سرگرمیاں ہیں۔ دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ خوبی، سرد، بلندی، فتح، عرش، عالم، رفیق، غلام، عالم، عروج۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ خوبی، خامی، بلندی، پستی، فتح، شکست، عرش، فرش، عالم، جاہل، رفیق، رقیب، غلام، آقا، عروج، زوال۔ آؤ مشق کریں۔ جمع کی واحد لکھیے۔ غربا، اشکال، اشخاص، کمالات۔ غربا غریب، اشخاص شخص، اشکال شکل، کمالات کمال، عمرہ امیر۔ آؤ تخلیاتی بنے۔ اردو اخبار یا اردو کی کسی ڈائجسٹ سے متضاد الفاظ اور واحد جمع تلاش کر کے اپنے بیاض میں لکھیے۔ الفاظ اور اس کی ضد ہے ماضی، مستقبل، سفید، کالا، نیا، پرانا، آکاش، دھرتی، مسجد، بت خانہ، خار، پھول۔ زیست، موت، تیرگی، روشنی، مردنی، جوش، ابدی، ازلی، رفیق، رقیب، ظالم، مظلوم۔ واحد اور جمع دیکھیں گے۔ صاحب، صاحبان، صدمہ، صدمات، باغ، باغات، انتظام، انتظامات، ذکر، اذکار، تحفہ، تحائف، خدمت، خدمات،
مطالبہ مطالبات، صفت صفات، افسر افسران۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔